السلام علیکم دوستو پچھلے دنوں امریکہ میں لگی ہوئی آگ پر بہت گفتگو ہوئی لوگوں کی طرف سے. پورا یوٹیوب، سوشل میڈیا سب نے اس کی خوب تشہیر کی، اس کے بارے میں خوب بات کی، اور ان کے اپنے اپنے گمان میں جو بھی اس کی تشریح بنتی تھی، اس کی وجہ جو بنتی تھی وہ وجہ بھی بیان کی، اور اس کو تانے بانے غزہ سے بھی جوڑے، اور اس بات کو دلیل بنایا گیا کہ جو مظالم غزہ پر ہوئے ہیں، جس طرح سے آگ اور خون کی ہولی غزہ میں کھیلی گئی، اس کی امریکہ کو اس آگ کی صورت میں سزا ملی. میں نے بہت سارے چینلز پر اور بہت سارے اسی طرح آرٹیکل پر اور لوگوں کے ویلاگز پر یہ باتیں سنی اور دیکھیں. میں نے اس بارے میں آپ سے جب بات کروں، اب ایک تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کا یا ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ، یا مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کے بجائے، یعنی کہ اپنے کسی کام کی جو ہے کچھ خود کر کے دکھانے کے بجائے، یا خود کوئی کام کر کے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بجائے، ہم کسی اور کے نقصان یا غلطی کو اس کے اوپر خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں. اب میری نظر میں جو وہ آگ تھی وہ ایک جنگل کی آگ تھی، اور نہ صرف امریکہ بلکہ آسٹریلیا، یورپ اور بہت سارے دنیا کے ملکوں میں ہر سال یہ آگ لگتی ہے. اس سال یہ آگ کچھ زیادہ لگی. اب کہا جائے، یعنی کہ جیسا وہ ویلاگز پر یا میڈیا پر کہا جا رہا ہے یا باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کمپیریزن جو میرا اصل مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے دوستو. آپ دیکھیں، ایک طرف غزہ ہے کہ جہاں پر وہ پورا کا پورا ایک وہ پٹی کچھ جو ہے وہ مائلز کی وہ ملیا میٹ ہو گئی. اب اس کو اب کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں وہ لاس اینجلس کی آگ سے، جو ہالی ووڈ کا جو ایک علاقہ ہے جہاں پہ امیر ترین لوگ رہتے ہیں اور جن کے گھر تھے. آپ کیا کمپیریزن، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کمپیریزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. امریکہ میں وہ جب جو ہے وہ ہالی ووڈ کے وہاں پہ علاقے میں جو آگ نے جو جنگل سے لگی اور اس نے وہاں پہ آ کے ان کے گھروں کو جلایا، وہ امیر ترین لوگ ہیں، ان کے گھر انشورڈ ہیں، ان کو انشورنس سے کلیم مل جانے ہیں، ان کا کیا نقصان ہے بھائی. اور وہ جو لوگ ہیں ان میں سے کئیوں کے تو کئی اور شہروں میں، کئی اور ملکوں میں بھی اتنے ایسے ہی ولاز اور اتنے ہی جو ہے محل نما گھر ان کے وہاں پہ بھی ہوں گے. تو ان کو کیا فرق پڑا. غزہ میں جو غیر سرکاری اعداد ہیں وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں، بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اس آگ میں امریکہ کی کوئی 12 کے کیجویلٹیز ٹوٹل ہوئی ہیں. جن لوگوں کے مالی نقصانات یا گھر کے نقصانات ہوئے ہیں، سب کو وہ انشورنس سے کلیم مل جائے گا، وہ اس سے پہلے سے بہتر گھر بنا لیں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ سزا مل گئی، اور اس بھائی سزا اللہ نہ کرے، ہم تو کسی کے بارے میں بدعا نہیں کرتے، لیکن سزا ملتی تو کم از کم چلو لاکھ نہیں تو 20-25 ہزار بندہ تو مرتا نا. اور پھر وہ علاقہ پھر ایسے وہ ملیا میٹ ہوتا کہ وہاں پر پھر اگلے کوئی 5-10 سالوں تک وہ ممکن نہ رہتا کہ وہاں پر وہ تعمیر کریں یا کچھ کریں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی وسائل نہ ہوتے کہ جناب ہم کریں گے کیا. اور وہ کئی ماہ وہ وہاں پر سالوں تک کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہوتے، تو پھر آپ کو کوئی کمپیریزن کر بھی سکتے تھے.
ہم لوگ جو ہے نا بس چھوٹی سی بات کو لے کر اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کے کلابے ملا دیتے ہیں، اور خود بات یہ ہے افسوس کہ خود ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور دوسرے کو جو ہے نا اس کی نقصان پہ یا اس کے جو ہے لاس کے اوپر ہم وہ جو ہے اپنا ایک وہ نمبر کہہ لیں کہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، مجھے بار بار میں یہی کہوں گا کہ کیا کمپیریزن ہے غزہ میں ہاسپٹل جس میں مریضوں کے علاج ہو رہے تھے، جس میں نوزائیدہ بچے تھے، نرسریز میں بچے جو ہیں وہاں پر بمباری ہوئی، وہ بچے معصوم شہید ہو گئے، ہسپتال ختم ہو گئے، اسکول ختم ہو گئے، پناہ گزین کیمپ ختم ہو گئے، وہ ان پر بمباری کر کے ختم کر دیا گیا۔ آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ وہ آگ لگ گئی جی جناب وہاں پہ، جناب وہ قدرت نے انتقام لے لیا۔ میرے بھائی، اگر یہ اس طرح کا انتقام جو ہے نا وہ ہو تو سب سے پہلے تو اس طرح قدرت کا انتقام مسلمانوں سے ہونا چاہیے کہ اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور پوری جو ہے جو مسلم دنیا وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہی۔ آپ ذرا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، سب کو معلوم ہے کہ اس غزہ اور اسرائیل کے کتنے ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے ملکوں کے بڑے بڑے بارڈرز رکھتے ہیں بالکل ساتھ، کتنی امداد گئی، کوئی ڈبو روٹی کا ایک پیکٹ، کوئی اناج کا کوئی بوری، کوئی اس عرصے میں جانے دیا۔ سب ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے کہیں کہ جناب ان کا غصے کا، امریکہ کے یا ان کے اسرائیل کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو پھر اس سے زیادہ آگ تو ان ملکوں میں لگنی چاہیے، کوئی آفت تو وہاں پر آنی چاہیے بھائی، مسلمانوں کے اوپر۔ وہ جو مسلمان ہوتے ہوئے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو چلے، ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، انہوں نے جو اپنا کرنا تھا وہ کرنا ہی تھا جنگ میں۔ یہ لوگ کیا کرتے، مسلمان کیا کرتے رہے؟ مسلمان جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ آگ ایک لگی اور اس کے اوپر ویلاگ بنا کر اس کے اوپر جناب وہ کوئی بتا رہا ہے کہ جناب وہ عجیب و غریب سٹوریاں، جناب وہ پرندوں نے آیا اور پرندوں نے آگ لگا دی اور وہاں پہ پراسرار کوئی مخلوق آ گئی اور آگ لگ گئی۔ بھائی وہاں پہ ہر سال آگ لگتی ہے، اس سال زیادہ لگ گئی، آسٹریلیا میں لگتی ہے، کئی یہ برازیل میں لے لیں، یہ امریکہ میں بھی کئی جگہ ان کے جنگل ہیں، لگتی ہے۔ بھائی آپ جو ہے خود کچھ ہم کرنے کے قابل نہیں ہیں، مطلب کہ وہ خود جو ہے وہ ایک وہ ناخن توڑنے کے وہ مطلب کہ اس میں ہمت نہیں ہے، اور اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں، اور جناب بڑی وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ایسے جگہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی وہ فتح کر لیا ہے، کوئی ہم نے ہی آگ کوئی لگائی تھی اور وہی ہم نے فتح کر لیا۔ کیا اور کمپیریزن کیا یار؟ آپ دیکھیں کس چیز کا مجھے بتائیں کمپیریزن بنتا ہے؟ وہ ایک پورا غزہ ملیا میٹ ہو گیا، نہ وہاں پہ سڑکیں نہیں، نہ وہاں پہ وہ کوئی بجلی ہے، نہ وہ پانی ہے، نہ وہ اناج ہے۔ آپ وہ اس کو ہالی ووڈ کی آگ کے ساتھ جناب اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں یار، مطلب کہ وہ پورے کا پورا، میں تو وہ دیکھ کے اتنے دن سے میں دیکھ رہا تھا اور چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، آج مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے پھر جو ہے نا کہا کہ چلیں کچھ دل کی بھڑاس ہی نکال لیں یار اس پہ۔ اور کیا مطلب کہ احتجاج کیا ہم سے زیادہ بھائی جان، احتجاج تو یورپ میں اور وہ خود امریکہ کے اندر اور یو کے میں اور فرانس میں، ان جو ہے نان مسلم کنٹریز میں، انہوں نے ہم سے زیادہ احتجاج جناب اس کے اوپر کیا ہے۔ اور ہم اس آگ کا پتہ نہیں، آگ خدا وہ دیکھیں، ایک قدرتی آگ لگی اور اس کا کریڈٹ لینے جا رہے ہیں، اور جو اس کا نقصان آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے تو اکثر میں پہلے ویک لاگ پہ بالکل وہ تھوڑا سا اسٹڈی کر کے تھوڑی سرچ کر کے، اس پہ تو ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جناب وہ کتنا امیر علاقہ تھا، کتنے امیر لوگ رہتے تھے، وہ کیا ایک ایک گھر بھائی ان کی ساری پراپرٹی تھی، کیا انہیں گھروں کے اندر ان کا سارا پیسہ رہا، ان کا سارا سرمایہ تھا، ان کے پتہ نہیں کتنے یار گھر ہوں گے، وہ یہاں سے اٹھے کسی دوسرے گھر میں چلے جائیں گے، انشورنس سے پیسے ملیں گے، وہ دوبارہ ری بلڈ کر لیں گے۔ ہم جناب وہ ایسے شادیاں نہ بجا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سے ہم نے فوجیں لے کے تو فتح کر لیا ہے، تو بھائی وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس سوچ پر؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنا آپ امپروو کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور ہمیں علم نصیب فرمائے، اور ہمیں آگہی نصیب فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسل کو کوئی علم کے ساتھ محبت، کوئی ریسرچ کے ساتھ محبت۔ ان لوگوں نے جو ساری جو ہے ترقی ہمیں نظر آتی ہے، یہ علم کی بدولت ہے۔ انہوں نے علم میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ریسرچ میں آگے ہیں۔ وہ دیکھیے اپنا علم کے اوپر ان کی یونیورسٹیاں دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، نہیں بتانے کی ضرورت، سب کو پتہ ہے
کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہاں سے لوگوں کو، یعنی کہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پہ پڑھنے کے لیے کیوں جانا پڑتا ہے؟ انہوں نے ایک اپنا علم میں مقام بنایا ہے. آپ اپنی کوئی خدا کا نام ہے بھائی، علم پہ توجہ دو، اسکل پہ توجہ دو، اس میں مقابلہ کرو. آپ خود کرنے کے کچھ قابل نہیں ہیں اور جناب وہ شادیانے اس آگ پہ بجانے، بھائی وہ اگلے سال پھر لگے گی. کتنے چند بلین ڈالر کا ان کا نقصان ہے. ان کا تو اپنا جو ہے، جو ان کا انٹرنل جو ہے ان کا ایکسپینس ہوتا ہے سال کا، وہ تو ٹریلین اور ڈالر تو وہ اپنے اوپر، ملک کے اوپر اور لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ بلین اور ڈالر ان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو خدا کا نام ہے، سب لوگوں سے جو اس طرح کے بناتے ہیں درخواست ہے کہ کچھ تھوڑا سا جب بھی بات کریں، جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرے تو لاجیکل یار کوئی سوچ ہی لیا کریں کچھ پہلے سے کہ کہاں کا کمپیریزن کہاں سے کیا جا رہا ہے. اور وہی بات کہ جناب اگر اللہ کا عذاب ہے تو پھر تو سارے پھر ان لوگوں پہ، ان مسلمانوں پہ آئے جو ان کے ساتھ بالکل بارڈر پہ تھے اور کوئی ان کو وہ دوائی کی شیشی نہیں پہنچا سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے، جو یہ عقل اور دماغ کے دروازے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے کھولے اور ہمیں اللہ تعالیٰ چیزوں کا شعور عطا فرمائے. آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.